کبھی آپ نے کسی ماں کی آنکھوں میں وہ خالی پن دیکھا ہے جس کا بیٹا سمندر نگل جائے؟ کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے جو ہر دن ساحل کی طرف نظریں جمائے صرف ایک ہی چہرہ ڈھونڈتا ہو؟ نہ وہ چہرہ آتا ہے، نہ لہروں کا شور کم ہوتا ہے۔ امین ایسے ہی ایک گاؤں کا لڑکا تھا، ایک چھوٹے سے ماہی گیروں کے گاؤں میں، جہاں ہر دوسرا شخص سمندر سے رزق کماتا تھا اور ہر تیسرا اسے اپنا کوئی پیارا دے کر آتا تھا۔ امین کا باپ خضر ملا شہر بھر میں مشہور، اپنے وقت کا ماہر ترین جہاز ران، ایماندار، جری اور خاموش طبع انسان تھا۔ کہتے تھے وہ رات کو ستارے پڑھ سکتا ہے اور دن کو ہوا کی رفتار سن سکتا ہے۔ کالا جزیہ، یہ ایک ایسا نام تھا جو اکثر خضر کی باتوں میں آتا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا، کالا جزیرہ خزانے سے زیادہ عذاب ہے، وہاں دولت ہے مگر آزادی نہیں، جانے والا لوٹتا نہیں۔ امین کی آنکھیں چمک جاتی پر خضر سنجیدہ ہو جاتا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہتا نہیں تھا۔ پھر ایک دن آسمان پر ہلکے سیاہ بادل تھے، ہوا معمول سے زیادہ تیز تھی۔ خضر نے جہاز میں سامان رکھا، تجارتی قافلہ مشرقی بندرگاہ کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ امین چھوٹا سا بچہ تھا، شاید 9 یا 10 برس کا۔ اس نے باپ کی انگلی تھام رکھی تھی۔ خضر نے آخری بار پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خاموش سوال تھے۔ جلدی آنا، اگر لوٹ نہ پایا تو سمجھنا میری آخری منزل وہی جزیرہ تھا۔ اور یہ خضر کی آخری باتیں تھیں۔ وقت تھم گیا، پہلے دن، پھر ہفتے، پھر مہینے گزرے۔ امین روز شام کو ساحل پر جا بیٹھتا۔ وہ اسی جگہ بیٹھتا جہاں سے آخری بار اپنے باپ کو رخصت ہوتے دیکھا تھا، مگر خضر نہ آیا۔ کسی جہاز والے نے، کسی سوداگر نے، کسی مسافر نے اس کا نام نہ لیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خضر کالا جزیرہ تلاش کرنے گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ امین کی ماں ایک دن روتے روتے بے ہوش ہوئی اور وہ بھی جیسے کبھی نہ اٹھی۔ عہد، امین کی آنکھوں میں غصہ تھا، آنکھوں میں سوال تھے۔ اس نے قسم کھائی، ایک دن میں کالا جزیرہ جاؤں گا اور اپنے باپ کو واپس لاؤں گا، چاہے وہاں جن ہو، لعنت ہو یا موت۔ سالوں بعد اب وہ بچہ جوان ہو چکا تھا، کشادہ سینہ، تیز نظر، ہاتھوں میں سمندر کی سختی اور آنکھوں میں باپ کا عکس۔ امین نے خود کو ملاحی کے فن میں کمال تک پہنچایا۔ اس نے ستارے پڑھنے سیکھے، ہواؤں کی زبان سمجھی، جہاز کا ہر پرزہ، ہر رسی، ہر بات دان اس کا دوست بن گیا۔ اس نے ایک پرانا مگر مضبوط جہاز خریدا اور اس پر ایک نام لکھوایا، خضر جہاز ہمراہی۔ اس کے ساتھ 3 لوگ تھے۔ یوسف لنگڑا، ایک آنکھ سے کانا مگر نقشہ پڑھنے میں استاد۔ احمدو، سیاہ فام مضبوط جوان جو طوفانوں میں باددان تھامے کھڑا رہتا۔ شیرانز، جو پہلے ایک سوداگر تھا، اب سچ کی تلاش میں امین کا ہمسفر بنا۔ امین نے سب کو خبردار کیا، یہ سفر خزانے کے لیے نہیں، یہ سفر میرے باپ کے لیے ہے۔ واپس آنا نصیب ہو یا نہ ہو، راستہ یہی ہے۔ سفر کا آغاز وہ ایک خاموش صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا، گاؤں والے سو رہے تھے۔ امین نے ماں کی قبر پر ہاتھ رکھا، دعا کی اور جہاز کو ڈھکیل دیا۔ پہلے دن تو سمندر خوش نظر آیا، جیسے خود مدد کر رہا ہو، پر تیسرے دن سے سب بدلنے لگا۔ طوفان، ہوا شور کرنے لگی، پرندے غائب ہو گئے، پانی کی سطح پر کچھ سیاہ سائے دکھنے لگے، جیسے کوئی نیچے تیر رہا ہو۔ چوتھے دن اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، آسمان چمکا اور جہاز تیز جھٹکوں سے لرز گیا۔ بات باندھ سمیٹو، احمدو چلایا۔ پیچھے سے لہر آ رہی ہے، یوسف بولا۔ امین پتوار تھامے کھڑا تھا، دل میں دعا، آنکھوں میں باپ۔ خوفناک منظر۔ 5ویں دن جیسے ہی دھند چھٹی، سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ ایک جزیرہ، کالا، پتھریلا، جنگلی۔ اس کے درخت سیاہ تھے، پتے نیلے اور فضا میں سناٹا۔ یوسف نے نقشہ دیکھا، یہ کالا جزیرہ ہے۔ امین نے بغیر کچھ کہے لنگر گرایا، میں اندر جا رہا ہوں، کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ کالا جزیرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا قلعہ تھا، دروازہ خود بخود کھلا۔ امین اندر گیا، اندر مشالیں جل رہی تھیں بغیر آگ کے۔ بیچ ہال میں زنجیروں میں جکڑا ایک بوڑھا مرد بیٹھا تھا،
امین کی سانسیں تھم گئیں۔ ابا؟ ہاں بیٹا، میں خضر ہوں۔ امین آگے بڑھا پر زنجیروں سے لپٹتے ہی آگ کی لپٹ نکلی۔ پھر آواز آئی، اگر باپ کو آزاد کرنا ہے تو 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور ایک قربانی دینی ہوگی۔ پہلا سوال، بیٹا اگر باپ کو بچانے کے لیے بیٹا اپنی یادداشت کھو دے تو کیا یہ جیت ہے یا ہار؟ امین نے کانپتی آواز میں کہا، اگر باپ بچے تو یہ جیت ہے، چاہے میں خود کو بھول جاؤں۔ ایک زنجیر کھلی، خضر کی آنکھوں میں آنسو، امین کے چہرے پر عزم۔ 2 سوال اور 2 دروازے باقی ہیں بیٹے۔ کالا جزیرہ ساکت کھڑا تھا، جیسے خود حیران ہو کہ کوئی واپس آیا ہے۔ امین قلعے میں کھڑا تھا، سامنے زنجیروں میں جکڑے خضر ملا، جس کی آنکھوں میں 25 سال کا درد تھا۔ 2 سوال باقی ہیں۔ دیواروں سے نکلی ایک سنسان گونجدار آواز جو نہ مرد تھی نہ عورت۔ پہلا سوال امین نے پورے ہوش و حواس سے سنا تھا اور اس نے اپنی یادداشت قربان کرنے کا فیصلہ کر کے پہلی زنجیر کھول لی تھی۔ لیکن اب دوسرا سوال، اگر تمہیں باپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنی زبان چھوڑنی پڑے تو کیا تم خاموش زندگی قبول کرو گے؟ امین کا بدن لرز اٹھا۔ زبان یعنی بولنے کی طاقت؟ خضر ملا کچھ بولنا چاہتا تھا پر زنجیر کی جھنکار نے اس کی آواز دبا دی۔ امین نے سوچا، اگر وہ بول نہ سکا تو ساتھیوں سے بات کیسے کرے گا؟ ماں کی قبر پر فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ کبھی کسی کو سچائی بتا بھی نہ سکے گا۔ پھر اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو پرسوں ساحل پر اس کی تلاش میں رہیں۔ اگر میرا خاموش ہونا ابا کی رہائی ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ دیوار سے روشنی نکلی اور دوسری زنجیر کھل گئی۔ خضر کے ہونٹ ہلے جیسے کہنا چاہتے ہوں، میرا بیٹا۔ تیسرا دروازہ۔ اب قلعے کی دیوار پر ایک نیا دروازہ کھلا۔ اندر نیلا، سنہری اور سبز روشنیوں سے لبریز ایک کمرہ تھا۔ یہاں خاموشی نہیں تھی، عجیب سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، جیسے کوئی سب کچھ جانتا ہو اور سب کچھ بتانا چاہتا ہو۔ امین اندر گیا۔ سامنے ایک قدیم آئینہ تھا پر اس میں عکس نظر نہ آتا تھا۔ آواز آئی، تیسرا سوال، سنبھل کے سنو۔ اگر تمہیں باپ کے بدلے اپنی پہچان، اپنا چہرہ اور اپنی حقیقت چھوڑنی پڑے تو کیا تم تیار ہو؟ امین کی سانس تھم گئی۔ چہرہ؟ مطلب میں خود نہ رہوں؟ ہاں، تم دنیا میں رہو گے لیکن کوئی تمہیں پہچان نہ سکے گا، نہ ماں کی قبر، نہ ساتھی، نہ تمہاری کوئی شناخت، صرف خضر آزاد ہوگا۔ امین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے وہ سب یاد کیا جس کے لیے جیا تھا، باپ، ماں، وعدہ۔ پھر ایک آہستہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اگر میرے چہرے کی قیمت پر ابا کو آزادی ملے تو میں یہی سودا قبول کرتا ہوں۔ روشنی چمکی، آخری زنجیر ٹوٹی۔ خضر ملہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قلعہ کانپنے لگا، دیواروں سے دراڑیں پڑنے لگیں۔ امین کے ہاتھ، چہرہ اور جسم روشنی میں لپٹے۔ اس کا چہرہ بدل گیا، اسے خود اپنی آواز سنائی نہ دی۔ وہ خاموش، بے چہرہ، بھولی ہوئی یادوں والا مسافر بن گیا۔ واپسی۔ خضر کو لے کر وہ باہر نکلا، جہاز پر پہنچا لیکن کوئی اسے نہ پہچان سکا۔ یوسف، احمد و شیراز سب حیرت زدہ۔ یہ کون ہے؟ یہ تو وہی لباس پہنے ہے جو امین کا تھا، مگر یہ وہ نہیں۔ امین خاموش رہا، بس اشارے سے خضر کی طرف اشارہ کیا جو اب جاگ چکا تھا۔ خضر نے آنکھیں کھولیں، بیٹا سامنے کھڑا تھا مگر چہرہ اجنبی، آواز خاموش۔ دل پہچان رہا تھا پر عقل انکار کر رہی تھی۔ خضر دھیرے سے بولا، تو نے وہ سب دیا جو میں نے چھپایا تھا، سچائی۔ خضر نے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ کالا جزیرہ خزانے کی تلاش میں نہیں، ایک لعنت کو ختم کرنے گیا تھا۔ اس نے جوانی میں جزیرے پر قدم رکھا تھا، وہاں خزانہ تھا مگر شرط کے ساتھ کہ جو ایک بار آیا وہ یا تو جان دے یا اپنوں کی قربانی لے۔ خضر نے خود کو قید کروا دیا تاکہ اور کوئی متاثر نہ ہو، لیکن امین، وہ اپنے وعدے پر کھرا اترا، ہر قیمت چکائی۔ ایک آخری موج۔ ساحل قریب آ رہا تھا۔ خضر، یوسف، احمد و شیراز سب خوش، پر خاموشی میں چھپا امین اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ ماں کی قبر پر وہ گیا، پر وہ نہ رو سکا، نہ بول سکا، نہ سلام کر سکا، بس جھکا، ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔
खिजर ने अपने बेटे को गले लगाया, ऐसा गले जो खामोश था पर सदियों की जबान रखता था। फिर वो गायब हो गया। अमीन एक दिन साहिल से निकल गया, ना किसी से बोला ना रुका। उसके पांव नीले पानियों में पड़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता वो लहरों में डूबता गया। लोग कहते हैं वो जिंदा है, पर समंदर के अंदर एक नई शक्ल, नई खामोशी, नई पहचान के साथ। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में नमकीन नमी थी, जैसे समंदर सांस ले रहा हो। साहिल पर खिजर मल्लाह तन्हा बैठा था, एक पुरानी मल्लाही जर्सी पहने जिसके किनारे वक्त ने चाट लिए थे। सामने एक छोटी कब्र थी, संगे मरमर की। कोई नाम न था, सिर्फ एक अलामत, इन्फिनिटी, ला मुतनाही, खत्म न होने वाली कुर्बानी। ये कब्र किसी और की नहीं, खुद अमीन की थी। तूने खुद को कुर्बान किया और फिर भी सवाल बाकी छोड़ गया मेरे बेटे। खिजर की आंखों से एक आंसू गिरा, वही आंसू जिसने बरसों रोके रखा था, आज बह निकला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक नई सुरगुशी। खिजर ने जिस दिन अमीन को समंदर में जाते देखा, तब से वो हर सुबह उसी साहिल पर आता, उसी मकाम पर बैठता और उसी सिमत में देखता जहां समंदर का पानी सबसे ज्यादा नीला था। और फिर एक सुबह जब चांद गुरूब हो रहा था और सूरज तुलू होने से इनकार कर रहा था, समंदर ने एक लाश उगली। लाश नहीं, एक जिस्म, सांस लेता हुआ मगर खामोश। जिस्म पर वही जंजीर के निशानात थे जो किले में खिजर के जिस्म पर थे, पर चेहरा ना वाजे था ना धुंधला, जैसे याददाश्त का आईना हो जिस पर किसी ने पानी डाल दिया हो। अमीन या कुछ और? खिजर दौड़ा, चीखा, अपने बेटे को हिलाया, मगर आवाज ना आई, ना जबान ना शनाख्त, लेकिन आंखें, वही आंखें थीं जो खिजर के दिल से बंधी थीं। तुम वापस आए हो या तुम वो नहीं? आवाज ना आई, सिर्फ आंखों से 2 कतरे पानी बहे। खिजर ने उसे अपने कमरे में रखा, हफ्तों इलाज किया, जख्म भरे, जिस्म संभला, पर अमीन वो न बन सका जो गया था। धोखा या तकदीर। एक रात खिजर समंदर के पास गया। वहां उसको एक अजनबी बूढ़ा मल्लाह मिला। वो कपड़े पहने थे जिन पर काले जजीरे की मोहर बनी हुई थी। खिजर ने कहा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं वो हूं जो वापस आया, लेकिन बहुत देर से। क्या मतलब? अमीन वापस नहीं आया खिजर। तुमने जिसे गले लगाया वो अमीन नहीं, वो जजीरे का पहरादार है। खिजर की आंखें फट गईं। झूठ, मेरे बेटे की आंखें, उसका लम्स, सब कुछ वही है। बूढ़ा हंसा। काला जजीरा धोखा देता है खिजर। तुमने कुर्बानी देखी, लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ। क्या सौदा? अमीन ने अपना चेहरा, जबान, याददाश्त सब कुछ दे दिया। उसके बदले जजीरा उसकी रूह ले गया, और जो वापस आया वो सिर्फ जिस्म था जिसमें अब जजीरे की खामोशी बोलती है। समंदर की चीख। उस रात साहिल पर तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और समंदर के बीच एक साया उभरा। किले की दीवारें जो अब सिर्फ ख्वाब में नजर आती थीं, दोबारा जाहिर हो गईं। एक बार फिर दरवाजा खुला। आवाज आई, सौदा मुकम्मल नहीं हुआ। अमीन या जो कुछ वो था उठा, खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। खिजर ने रोका, नहीं, दोबारा नहीं, तुम कुछ भी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अमीन रुका। पहली बार उसने खिजर की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक अजीब सी हरकत हुई। एक आवाज निकली, धीमी, मध्यम, अब्बा। फिर वो कले में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद हुआ। कला दोबारा गायब हो गया। आखिरी वसीयत। खिजर ने वो दिन अपने जिंदगी का आखिरी दिन मान लिया। उसने अपने कमरे में एक संदूक खोला जिसमें पुराने नक्शे, खुतूत और अमीन की यादें थीं। एक पुराना खत जो अमीन ने बचपन में लिखा था, अगर कभी मैं गुम हो जाऊं तो मुझे वहीं ढूंढना जहां वादे दफन होते हैं, अब्बा। खिजर हंस पड़ा, रो पड़ा और फिर चुप हो गया। अगले दिन लोग उसे उसी मकाम पर मुर्दा पाए गए जहां अमीन की कब्र थी।
اس کے چہرے پر سکون تھا اور ہاتھ میں وہی خط، کالا جزیرہ آج بھی زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کالا جزیرہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کچھ ملاح آج بھی سمندر میں ایک سایہ دیکھتے ہیں، ایک نوجوان بغیر چہرے کے جو کشتی کے کنارے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ کچھ بولتا ہے، بس ایک لفظ، ابا۔ کالا جزیرہ ایک جگہ نہیں، ایک انتخاب ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی ایسے لمحے سے گزرتا ہے جہاں قربانی، خاموشی اور سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امین ایک کردار تھا، لیکن اس کے اندر ہم سب کا عکس چھپا ہے، جو کچھ دے کر بھی سب نہیں پا سکتے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔